علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات گزر رہے تھے، ان دونوں لوگوں نے دیکھا کہ علی آ رہے ہیں، چلو علی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو یہ دونوں لوگ کہنے لگے کہ علی ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ مولا کائنات فرمانے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ علی ہمارے پاس ایک اونٹ ہے اور یہ اونٹ ہمارا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ اونٹ اس کا ہے، لیکن اب ہمارا اونٹ ہے، ہمیں تو ساری پہچان ہے اونٹ کے بارے میں۔ تو دوسرا بول کھڑا ہوا کہ علی یہ جھوٹ بولتا ہے، اونٹ تو میرا ہے اور مجھے بھی ساری پہچان ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم دونوں لوگ جھوٹے ہو اور آپ چل دیے۔ تو دونوں لوگ پھر آگے بڑھے، کہا علی آپ فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کیسے فیصلہ کریں، تم دونوں جھوٹے ہو، تم بھی اپنا بتا رہے ہو یہ بھی بتا رہا۔ تو ایک اس میں سے بولا کہ علی آپ ایک میری بات سن لیجئے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا علی اونٹ تو میرا ہی ہے، لیکن یہ سامنے والا جو ہے یہ اپنا بتا رہا ہے، تو آپ ایک میری بات سن لیجئے، آپ اونٹ کو ذبح کروائیے۔ جب اونٹ ذبح ہو جائے اس کے بعد اس کے دل کو نکلوائیے، دل نکل جائے اس کے بعد آپ چیک کیجئے اس میں زخم ہوگا، اس دل میں زخم ہوگا، اگر زخم نہ ہوا تو اس اونٹ کی قیمت میں دوں گا، اور اگر زخم نکلا تو یہ اونٹ کی قیمت اس سے دلوائیے گا آپ، کیونکہ یہ اونٹ تو ذبح ہو جائے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت مولا کائنات نے قصاب کو بلوایا، قصاب آیا، اس نے اونٹ کو ذبح کیا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جب ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اس کے دل کو نکالا گیا تو واقعی دل میں زخم تھا۔ حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص تو نے اتنی پختہ دلیل اور اتنے پکے بھروسے اور یقین کے ساتھ ایسے کیسے کہہ دیا کہ اس کے دل میں زخم ہے؟ کہنے لگا علی میرے باپ دادا یہی کاروبار کرتے تھے اونٹوں کا، تو ہم اونٹوں کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم نے اتنے بھروسے سے اور اتنی یقین سے ایسے کہہ دیا۔ ہمارے گھر میں ایک اونٹ تھا، اس اونٹ کا ایک بچہ تھا جو کہ بہت اچھا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اونٹ کا بچہ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا، تو میری امی نے کہا اس کو ذبح کر دو۔ میں نے چھری لی اور چھری سے اس اونٹ کے بچے کو ذبح کر دیا، اور اس کا اونٹ سامنے ہی کھڑا تھا، وہیں پر اس اونٹ کے بچے کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد ابھی میں ہٹا ہی تھا کہ میرا باپ کہیں سے آ گیا، میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا، اتنی تیزی کے ساتھ تھپڑ مارا کہ میں دور گرا جا کے۔ میں نے کہا بابا آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے تو اس اونٹ کے بچے کو ذبح کر دیا، ورنہ یہ مر جاتا۔ امی نے کہا تھا میں نے ذبح کر دیا، آپ نے مجھے مارا۔ اس نے بڑے پیار سے کہا بیٹا تو نے اس بچے کو ذبح کر دیا، اچھی بات ہے، اب یہ ایسے تو مر جاتا، اب یہ ذبح ہو گیا ہے، حلال ہو گیا ہے، لیکن تو نے یہ دیکھا کہ اس کا اونٹ یہیں پر کھڑا ہے اور اس کے اونٹ کے سامنے تو نے اس کے بچے کو ذبح کر دیا۔ تجھے پتا ہے اس کے دل پر کیا بیتی ہے؟ جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے اس کے دل پر کیا بیتی ہے۔ یہ خون کے آنسو رویا ہے، اس کے دل میں چھالے پڑ گئے ہیں، زخمی ہو گیا اس کا دل، کیونکہ اس کے بچے کو تو نے اس کے سامنے کاٹ دیا، اس کے بچے کو تو نے اس کے سامنے ذبح کر دیا، اس کا دل زخمی ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس کے احساس تھا، وہ آنسو نکل رہے تھے۔ تو علی مجھے یقین تھا یہ اونٹ میرا ہے اور اس کا دل زخمی ہے، اگر آپ اس کو ذبح کروائیں گے تو اس کا دل زخمی نکلے گا، تبھی میں نے آپ کو اتنے بھروسے کے ساتھ بول دیا کہ یہ اونٹ میرا ہے اور اس کا دل زخمی، آپ ذبح کروائیے۔ اب دیکھیں آپ نے ذبح کروایا، اس کا دل زخمی ہے، اب میرا فیصلہ کروا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کوئی میرے حسین کو بلا دو، کوئی میرے حسین کو بلا دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسین کو دیکھا تو حسین کو سینے سے لگا لیا، حسین کو سینے سے لگایا۔ کبھی تو آپ کے ماتھے کو چومتے، کبھی تو آپ کے پیٹ کو چومتے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو چومتے اور پھر اپنے سینے سے لگاتے۔ تو ایک نے کہا علی آپ تو اونٹ کا فیصلہ کرنے آئے تھے، آپ اپنے بچے حسین، اپنے بیٹے حسین کو سینے سے لگا رہے ہیں، کہیں ہاتھ چوم رہے ہیں، کہیں پیشانی چوم رہے ہیں،
آخر آپ اونٹ کا فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اونٹ کا فیصلہ تو کر دیں گے، لیکن حسین کو سینے اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ کربلا کے میدان میں 72 لاشوں کو حسین، کل کربلا میں کوئی گلے لگانے والا علی نہیں ہوگا، اس لیے علی آج اپنے گلے سے لگا رہا ہے اور ٹھنڈک کل کربلا کے میدان میں حسین محسوس